زکوٰۃ کی تاریخ آئے گی تو جتنا کیش اماؤنٹ آپ کے پاس ہے ان میں جو قسطیں آپ نے ابھی دینی ہیں کمیٹی کی وہ قسطیں مائنس کرو گے. 1 لاکھ کی کمیٹی نکلی, پہلی کمیٹی نکل گئی اور زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی, لیکن آپ نے ابھی ہر مہینے 5,000 1 سال تک دینے ہیں, تو اس میں تو 1 سال بھی نہیں, جب تک قسطیں دینی ہیں آپ نے وہ تمام قسطیں اس 1 لاکھ سے مائنس کرو گے آپ, تو ظاہر ہے وہ 5,000 ہی بچے گا. اور اگر کمیٹی آپ کی آخر میں نکلی ہے تو اب چونکہ آپ کے اوپر قسطیں باقی بچی نہیں ہیں تو اب آپ کچھ بھی مائنس نہیں کریں گے, تو جتنی قسطیں باقی رہ گئی ہیں وہ کمیٹی کے پیسوں سے مائنس کر کے زکوٰۃ نکالی جائے گی. اور اگر قسطیں باقی نہیں رہی ہیں تو پھر پورے پیسوں پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگر کسی کی طرف سے بغیر اجازت زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو ادا ہو جائے گی, نہیں ہوگی ادا. شوہر نے بیوی کی زکوٰۃ بغیر بتائے دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, دوبارہ دینی پڑے گی. ہاں بیوی کو بتا دیا, اس کی پرمیشن لے لی, اس کی اطلاع میں آ گیا, پھر دے دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو کسی کی طرف سے زکوٰۃ کے لیے اس کو بتانا, اس سے پرمیشن لینا ضروری ہے. اگر گھر کرایہ پر دیا ہو تو زکوٰۃ کا حکم, گھر پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. اگر بیچنے کے لیے خریدا ہے تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی, لیکن اس کا جو کرایہ آ رہا ہے زکوٰۃ کی تاریخ جب آئے گی تو اس دن جتنا کیش اماؤنٹ اس کرایے میں سے بچا ہوا ہوگا زکوٰۃ ہوگی, جو خرچ ہو گیا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. گھریلو سامان اور استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے نہیں ہوتی. زکوٰۃ پیشگی ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ ادا کر سکتے ہیں لیکن حساب اسی دن کا لگانا پڑے گا. مثال کے طور پر 5 محرم کو آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو کے برابر چیزیں آ گئیں جو میں نے جس کی تفصیل بتائی ہے, تو اب آپ نے 5 محرم کو وہ ڈیٹ نوٹ کر لی. اگلے سال 5 محرم آئے گا تو آپ دیکھو گے سونا چاندی مال تجارت نقدی میرے پاس کتنا ہے. آپ نے اندازہ لگا لیا جی 1 کروڑ کا ہے, تو نوٹ کر لو میرے ذمہ زکوٰۃ کتنی ہے؟ 2.5 لاکھ. 1 کروڑ پہ کتنی ہوتی ہے؟ تو تاریخ اس دن کا حساب نوٹ کرو. 2.5 لاکھ آپ نے نوٹ کر لیا, اب پورا سال پڑا ہے, آپ قسطوں میں دے سکتے ہو, جتنا جلدی دو اتنا اچھا ہے. بعض دفعہ دیر اس لیے کرتا ہے کہ بھائی کوئی مستحق نہیں مل رہا, ابھی پیٹرول تھوڑا اور مہنگا ہونے دو تو پھر ہر ایک کو دے سکتے ہیں, بانٹ دیں گے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو اس نیت سے دیر بھی کی جا سکتی ہے, تو لیکن حساب اسی دن کا کرنا پڑے گا. ایڈوانس میں بھی دی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر 5 محرم کو آپ صاحب نصاب بنے, ابھی 2 محرم ہے, زکوٰۃ ابھی فرض نہیں ہوئی, اگلے سال کے 2 محرم, لیکن غریب مل گیا آپ کو, پیٹرول ایک دم 22 روپے مہنگا, اڑوس پڑوس میں جنازے اٹھنا شروع, ڈپریشن کی گولیاں مہنگی. اب آپ کو نظر آئے کہ یار یہ تو مر جائے گا اگر میں نے اس کو پیسے پیٹرول کے پیسے نہ دیے. بائک اسٹارٹ کر رہا ہے, پیٹرول کے پیسے ہی نہیں ہیں, اوپر سے ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں گن لے کے. یہی ہوتا ہے نا, ڈاکوؤں کے پاس پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, بندوق کے پیسے بھی ہیں, گولیوں کے پیسے بھی ہیں, کھانے پینے کے پیسے بھی ہیں. خیر, تو آپ نے کیا کیا یار, 5 محرم تک تو آدھی پبلک مر چکی ہوگی, مجھے تو لگ رہا ہے واقعی مر چکی ہوگی اگلے 5 محرم سے پہلے جو حالات چل رہے ہیں. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے لم سم اندازے سے زکوٰۃ نکال دی کہ حساب میں 5 محرم کو کروں گا, لیکن یہ غریب 5 محرم تک مر چکا ہوگا, لہٰذا یہ لے بھائی میری طرف سے یہ پیٹرول. وہ ایک ٹک ٹاکر آیا کرتا تھا, بڑے مزاحیہ کلپ بناتے, ایک دن اس کا کلپ سامنے آ گیا, بڑی ہنسی آئی. پیٹرول بہت مہنگا ہوا نا, تو کسی نے بتایا کہ اس کا کوئی دوست بائک لے کر آیا ہے, تو بائک لے کر آیا تو اس نے کہا کہ میں تجھے ایک ایسا گفٹ دوں گا تو یاد رکھے گا. تو لاکر کھولا, اس کے اندر ایک اور لاکر سے جا کے نا اتنا سا پیٹرول چھپا کے رکھا ہوا تھا, وہ رومال سے ایسے کر کے ٹپکایا ہے. اس نے سلیوٹ کیا اپنے بھائی کو, یار تیری عظمت کو سلام. تو پیٹرول یہ ہونے والا ہے, ابھی سے نا ڈھکنوں میں محفوظ رکھ لیں آپ لوگ, سونگنے کے لیے کم از کم ہمیں فیوچر میں پیٹرول مل جائے. تو آپ نے ایڈوانس میں زکوٰۃ دے دی تو ٹھیک ہے, لیکن آپ نوٹ کر لیں کتنی دے دی ہے میں. 5 محرم کو آپ اندازہ لگائیں کہ بنتی کتنی ہے, اگر وہ زکوٰۃ میں نہ نکالتا وہ بھی شامل کر کے اندازہ لگائیں. تو اگر زیادہ دے دی ہے تو غریبی ہو گئی, واپس نہیں لے سکتے کہ آپ جائیں یار میں نے وہ اصل میں ایکچولی بنتی تو 2.5 لاکھ تھی, میں نے غلطی سے 3 دے دی ہے, 50 واپس کر دو, واپس نہیں لے سکتے. اب آپ وہ 50 کیا ہو گئی غریبی, اور اگر کم دی ہے تو جتنی کم ہے وہ نکال دو. سمجھتے ہو؟ اچھا, زکوٰۃ ایک ہی آدمی کو اتنی زیادہ دے دینا کہ وہ مالدار بن جائے, یہ ناپسندیدہ ہے. زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی, لیکن یہ کیا ہے, کیونکہ زکوٰۃ کا مقصد غریبوں کو مالدار بنانا نہیں ہے, غریب کی حاجت پوری کرنا ہے. ایک ہی آدمی کو اٹھا کے 1 کروڑ دے دی, وہ لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے اور ادھر بھوکے مر رہے ہیں لوگ, تو اتنی دو کہ اسٹیبل ہو جائے وہ. میری اکثر عادت ہوتی ہے, کوئی غریب ملتا ہے نا تو جو بالکل اسٹیبل نہ ہو, ڈسیبل قسم کے لوگ ہوتے ہیں, تو اتنی زکوٰۃ دے دو کہ وہ, بلکہ پیسے بھی نہ دو, رکشا خرید کے دے دو کہ یار تو کوئی روزگار کر, ریڑھی خرید کے دے دو. تو پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لوگوں کو اپاہج بنانے کے بجائے زکوٰۃ کے پیسوں سے لوگوں کو روزگار دیا جائے, کوشش یہ کیا کریں. اچھا بھائی یہ ہو گیا, اور کوئی زکوٰۃ سے متعلق سوال ہو تو پوچھ لیں تاکہ یہ ٹاپک ختم ہو جائے. ہاں بہترین سوال, سمجھ گیا میں. دیکھو زکوٰۃ دیتے ہوئے نیت ضروری ہے, سامنے والے کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے, بلکہ اس کو آپ ہدیہ اور گفٹ کے نام پہ دے دیں. سمجھتے ہو, یہ جی میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے. دل میں نیت کریں کہ کیا دے رہا ہوں, زکوٰۃ, کیونکہ عزت دار آدمی کو اس سے اپنی توہین محسوس ہوتی ہے. اچھا, زکوٰۃ کن رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے؟ ابا کو, اماں کو نہیں دی جا سکتی, دادی دادا نانا نانی کو نہیں دی جا سکتی, بیٹا پوتا بیٹی پوتی نواسی نواسے ان کو زکوٰۃ
نہیں دی جا سکتی, یعنی جن کی آپ اولاد ہو یا جو آپ کی اولادیں ہیں ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. شوہر بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. ان کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بہن بھائیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے, بھانجا بھتیجی کو بھی دیا جا سکتا ہے, ساس سسر کو بھی دی جا سکتی ہے, چچا ماموں کو بھی دی جا سکتی ہے, کزنوں کو بھی دی جا سکتی ہے, تمام رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے. ابا اماں, کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ ان کی تو ویسی آپ کے ذمہ ہے نا کفالت. اچھا, زکوٰۃ ملازمین کی تنخواہوں میں نہیں دی جا سکتی. آپ کے ملازم کی تنخواہ 1 لاکھ بنتی تھی, آپ نے کہا زکوٰۃ کا مستحق چلو اس دفعہ یہی پہنا دو, ایسا نہیں ہو سکتا. زکوٰۃ آپ کو الگ سے دینی پڑے گی. زکوٰۃ کسی کی اجرت میں نہیں دی جا سکتی, اور زکوٰۃ میں غریب کو مالک بنانا یا اس کے نمائندے کو مالک کو ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے. جیسے آپ نے کسی کے علاج پہ زکوٰۃ خرچ کرنی ہے نا, تو اب شریعت کہتی ہے اس مریض کو مالک بناؤ. اگر وہ مریض بے ہوش ہے نا, کومے میں گیا ہوا ہے, اس کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا, تو اس کا جو بھی متولی ہے, باپ ہے جیسے, تو اس کو بھی مالک بنا دیں گے تو ہو جائے گی. لیکن اگر وہ ہوش و حواس میں ہے, دماغ کام کر رہا ہے, تو اس کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا, پھر وہ دوائیں خریدے. اب یہ کام مشکل ہوتا ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس مسکین سے, غریب سے, جو بھی پیشنٹ ہے, اس سے یہ اجازت لے لی جائے کہ بھائی آپ اپنا کسی کو اس ہسپتال کو نمائندہ بنا دو, وکیل بنا دو. ہم آپ کو جو پیسے دیں گے تو آپ کی اجازت ہے اس ہاسپٹل کو دیں گے ہم. تو جب ہاسپٹل کو ہینڈ اوور کرو گے تو وکیل کا قبضہ موکل ہی کا قبضہ کہلاتا ہے. نہیں یاری بات. بھائی میں نے ایک بندہ بھیجا نا کہ یار تو نے میرا قرضہ دینا ہے تو اس کو دے دے, تو جیسے ہی اس کو دے گا تو قرضہ ہو گیا نا ادا, کیونکہ میرا وکیل ہے. تو وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے. وکیل بنتا ہے پرمیشن سے, خود بخود آپ کسی کو وکیل نہیں بنا سکتے. تو بعض ہسپتال یہ کرتے ہیں, پیشنٹ سے پہلے لکھوا لیتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم آپ کی طرف سے زکاتوں پہ قبضہ کریں, تو یہ بھی ٹھیک ہے. ورنہ پیشنٹ کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں یہ نہیں بتائیں کہ میں زکات دینا چاہتا ہوں, اس سے کہیں بھائی میں تمہارے ساتھ کچھ تعاون کرنا چاہتا ہوں, تو میں جو تمہیں پیسے دینا چاہتا ہوں تم مجھے اجازت دو, میں کس کو دے دوں؟ ہاسپٹل کی انتظامیہ کو دے دوں. وہ اجازت دے دے گا تو پھر آپ زکات دے دیں, کیونکہ پھر اسپتال کا قبضہ کس کا قبضہ ہوگا؟ پھر وہ مریضی کا قبضہ سمجھا جائے گا. تو اس طرح وکالت کے ذریعے تو ہو سکتا ہے, بغیر وکالت کے ڈائریکٹ دے دیں گے, یا تعمیر میں لگا دیا, تعمیروں پہ زکاتیں نہیں لگتی, سمجھ رہے ہو, کنسٹرکشن کے کام پہ زکات نہیں خرچ ہوتی, مسجدوں کی تعمیر نہیں ہو سکتی, مدرسوں کی تعمیر نہیں ہو سکتی, مالک بنانا ضروری ہے, تنخواہوں میں زکات نہیں جا سکتی. کسی غریب بچی کی شادی کرانی ہے, لوگ کہتے ہیں زکات, تو بھائی اس کو آپ وہاں بھی یہی ہے, اس بچی کو ہینڈ اوور کرو. پیسہ ہینڈ اوور نہیں کر سکتے, اس بچی سے پرمیشن لو کہ ہم آپ کی پرمیشن سے کھانا وانا کھلا. اول تو بارات کے کھانے اسلام میں ہے نہیں, لیکن مجبوری ہے تو ان کو بتا دو بھائی میں سارا خرچہ آپ کی طرف سے اٹھاؤں گا. تو اٹھاؤں گا نہیں, آپ کا وکیل کون ہے اس کو میں قبضے میں دوں گا. خود آپ وکیل نہیں بن سکتے, جو دینے والا ہے وہ خود وکیل نہیں بن سکتا. آپ کہ ابا کو وکیل بنا دو, جتنا پیسہ اس شادی پہ ہوگا میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, تو آپ اجازت دے دو آپ کے ابا کو دے دوں, تو ابا کو دے دیں, وہ پھر جو مرضی کرتے رہیں اس سے بچی کی اجازت سے. تو یہ سارے طریقے ہیں زکوٰۃ کے. اور کوئی کسی نے سوال پوچھنا ہو؟ جی. سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, اس کو ویسے صدقہ خیرات کے ساتھ اس کے ساتھ مدد کریں. سید کہتے ہیں جس کے ابا سید ہوں, اماں سید ہونے سے بچہ سید نہیں ہوتا. اسلام میں نسب کہاں سے چلتا ہے؟ جیسے ابا زرداری ہوں تو بیٹا کیا ہوگا؟ زرداری ہوگا, صحیح ہے نا. ابا سید ہوں تو بیٹا کیا ہوگا؟ بڑی گہری بات ہے. تو اسلام میں نسب کہاں سے چلتا ہے؟ ابا سے, کیونکہ ہم لوگ کے ابا ہوتے ہیں. بہت سو کے ابا سے چلتا نہیں ہے کیونکہ ان کے ابا نہیں ہوتے. بہت سو کے قوم ہیں جن کے ابا ہی مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ ہو گئے. ہمارے یہاں پیٹرول شارٹ ہو رہا ہے, چینی شارٹ ہو جاتی ہے, شوگر ہے, ہمارے ابا شارٹ نہیں ہوئے. ان ملکوں میں کبھی چینی شارٹ نہیں ہوئی, کبھی پیٹرول شارٹ نہیں ہوا, لیکن شارٹ ہوئی تو ایسی چیز ہوئی کہ اللہ کی پناہ یار, ابا ہی شارٹ ہو گئے. کسی کے ہاں ابا ہوتے ہیں, بھائی آپ تو باہر سے آئے نا, ویڈیو میں نہیں آئیں گے آپ, ڈرے نہیں, یہ تو یورپ سے آئے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ ان لوگ کے یہاں کسی کے ابا ہوتے ہیں, کسی کے نہیں ہوتے. تو ابھی تو BBC کی رپورٹ ہے, اس میں رپورٹ آئی ہوئی تھی وہی ان مغربی کنٹریز کے بارے میں کہ ابا کا ریشو ختم ہوتا جا رہا ہے. ایسے بچے بہت سارے ہو گئے جن کے ابا ہی نہیں ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں بچپن کے, وہ شکار پہ جایا کرتے تھے, بس یہ بتا کے بیان ختم کر رہا ہوں. شکار پہ جاتے تھے تو اپنے والد کو کہتے تھے ابا جی, دادا کو کہتے تھے ابا جی. تو جیسے ہی کوئی شکار نظر آتا کہتے تھے ابا جی ٹھا کرو, یعنی بچہ تھا نا وہ, میرا دوست تھا, بچپن کی بات بتا رہا ہوں. تو اتنی اسپیڈ سے بولتے ابا ہی ٹھا, ابا جی کو بولتے تھے ابا ہی ٹھا. تو اس بچے کا نام پڑ گیا ابا ہی ٹھا, وہ ابا ہی ٹھا آ رہا ہے. ابھی بھی لوگ تھوڑا سا چھیڑتے ہیں, بھائی یار یہ وہی نہیں ہے جس کو ابا ہی ٹھا, ابا ہی ٹھا, ابا ہی ٹھا. تو ابا ہی ٹھا کا مطلب ایسا لگ رہا ہے جیسے ابا ہی کو ٹھا کر دیا آپ نے. تو گورے نے کیا کیا, ابا ہی ٹھا. ابا مارکیٹ سے کیا ہو گئے, ان کے ابا کی بات کر رہا ہوں, یہ جو بیٹھے ہوئے, ابا کیا ہو گیا مارکیٹ سے, ٹھا. ابا ہی کو ٹھا کر دیا. وہ تو کہہ رہا تھا بچہ کہ ابا ہی وہ ٹھا, یعنی مارو اس کو. گورے نے ابا کو ہی اٹھا کے ٹھا کر کے اپنی سوسائٹی سے نکال دیا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, ہم جب کسی سے ابا کی خیریت پوچھتے ہیں
تو ہم پوچھتے ہیں آپ کے ابا خیریت سے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہیں یا نہیں ہیں. لیکن گورے سے آپ کو 2 سوال پوچھنے پڑیں گے. پہلا سوال آپ کے ابا ہیں؟ وہ کہے گا ہاں ہیں. پھر آپ پوچھیں گے اچھا خیریت سے ہیں یا نہیں. تھوڑا سا جملہ بڑھانا پڑتا ہے وہاں, یہ ٹینشن ہے تھوڑی سی. تو جب آپ جائیں تو یہ 2 جملے یاد کر کے, ایسے ڈائریکٹ نہ پوچھ لے کہ آپ کے ابا خیریت سے. وہ کہے گا پہلے یہ تو پوچھو ہے بھی کہ نہیں ہے, اس کے بعد وہ بتائے گا. خیر یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو زکوٰۃ کے مسائل تھے, ٹھیک ہے نا. ابا سید ہو تو بیٹا کیا ہوگا؟ سید. اس کو زکوٰۃ نہیں. میاں بیوی کے شوہر سید ہے تو بیوی سید نہیں ہوگی, پھر بیوی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ.